السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ میرے بیان کا موضوع ہے تعزیت۔ دفن سے پہلے اور دفن کے بعد میت کے اقربا سے تعزیت کرنی چاہیے اور ان سے یہ کلمات کہنے چاہیے: وہ اللہ ہی کی چیز تھی جو اس نے دے دی ہے، اور اس نے جو بھی دیا ہے سب اسی کا ہے، لہذا صبر کرو اور ثواب حاصل کرو۔ میت اور اس کے اقربا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، تو ابو فلاں کو بخش دے، اس کے درجات ان لوگوں میں بلند کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، اور اس کے پسماندگان میں اس کا جانشین بنا، اور اے رب العالمین ہمیں اور اسے بخش دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور اس میں اس کے لیے نور پیدا کر دے۔ میت کے گھر والوں سے تعزیت کرنی چاہیے، اس کی مدت مقرر نہیں۔ ان سے ایسی بات کہی جائے جن سے انہیں تسلی ہو جائے اور ان کا غم ہلکا ہو جائے اور وہ صبر و رضا پر آمادہ ہو جائیں، لیکن یہ تعزیت شرعی حدود میں ہی رہے۔ تعزیت کرنے والا میت اور اس کے اقربا کے لیے بھی دعا کرے۔ تعزیت ہر جگہ جائز ہے، خواہ قبرستان ہو یا بازار، عیدگاہ بھی، مسجد یا گھر۔ یہ سنت نہیں کہ میت کے گھر والے کسی خاص جگہ اکٹھے ہوں اور لوگ ان سے تعزیت کے لیے جائیں، بلکہ گھر والے اپنے کام کاج میں لگ جائیں اور جو شخص بھی ان سے ملے تعزیت کر لے۔ گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ تعزیت کے لیے کوئی متعین لباس پہنیں، اس لیے اس سے اللہ کے فیصلے پر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کفار کی تعزیت کرنا جائز ہے جو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کو ظاہر نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی میت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکایا جائے اور اسے ان کے پاس بھیجا جائے۔ میت پر آنسو بہانا جائز ہے، بشرطہ کہ واویلا اور نوحہ نہ کیا جائے۔ کپڑے پھاڑنا، گالوں پر تماچا مارنا اور آواز بلند کرنا وغیرہ حرام ہے۔ میت کو اس کی وجہ سے قبر میں تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آل جعفر کو 3 دن کی مہلت دی تھی کہ لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئیں۔ پھر آپ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے کو بلاؤ۔ چنانچہ مجھے بلایا گیا، میں گھبرایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجام کو بلاؤ۔ پھر اس نے میرا سر منڈوا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کے بارے میں۔ قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور یہ زیارت عبرت حاصل کرنے، نصیحت پکڑنے، مردوں کو سلام کرنے اور ان کے استغفار کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ان سے دعا کی درخواست کرنے، ان سے تبرک حاصل کرنے یا ان کی قبروں سے تبرک حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہ ساری چیزیں جائز نہیں۔ قبروں پر انسان جائے تو نصیحت پکڑنے کے لیے جائے، اپنی موت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے جائے، نہ کہ ان سے دعا کروائے اور نہ ہی ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ تمام زندہ لوگوں کے لیے مردوں کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا،
ان سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہنا، ان سے اپنی پریشانی دور کرنے کی التجا کرنا، انبیاء اور صالحین کی قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا حرام اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب جہنم کی وعید سنائی ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے۔ جو لوگ عرس وغیرہ پر یا مزاروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، وہ شرک میں آتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب جہنم کی وعید سنائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ کی قبر نمایاں کر کے بنائی جاتی، لیکن اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے۔ قبروں کی زیارت کے وقت کیا کہا جائے؟ جب قبرستان میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وإنا إن شاء اللہ بکم للاحقون۔ مومن اور مسلم قبر والوں پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں، ان تمام لوگوں پر رحم کرے، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔